الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ دخان کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں بنی اسرائیل کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ گزشتہ دروس میں آپ حضرات نے سنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، اس کی قوم کو دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ اللہ کے بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، لیکن فرعون نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، یہ من حیث القوم نافرمان لوگ ہیں، مجرم لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جائیں اور یہ لوگ آپ کا تعاقب کریں گے۔ ہم آپ کے لیے سمندر میں راستے بنا دیں گے، آپ ان راستوں سے سمندر کے پار نکل جانا، لیکن آپ اس بات کی فکر نہ کرنا کہ فرعون اور اس کا لشکر دریا کے راستوں کو پار کر کے آپ کا تعاقب کر لے گا، بلکہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اسی سمندر میں ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو ڈبو دینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے، راستے میں سمندر آیا، اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر راستوں سے گزرے، سمندر کو پار کیا۔ پیچھے فرعون اور اس کی قوم نے، لشکر نے تعاقب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی سمندر میں فرعون اور اس کے پورے لشکر کو ڈبو کر غرق کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ حسرت کی موت مر گئے کہ اتنے بڑے محلات، باغات، بہترین کھیتیاں، ساز و سامان، عیش و عشرت کا بہترین سامان چھوڑ کر دریا میں ڈوب مرے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے۔ دنیا کی زندگی میں حسرت بھری زندگی، آخر کار حسرت لیے مر گئے، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل پر انعامات عطا فرمائے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ایک ذلت والے عذاب سے نجات دی، من فرعون یعنی فرعون کے عذاب سے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو ذلیل کر کے رکھا تھا، غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، ان سے بگاڑ لیتا تھا، ان سے کام لیتا تھا اور گزارے کا کھانا پینا ان کو دیتا تھا۔ اپنی مرضی سے وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، جس کو مرضی آتی پکڑ کر گرفتار کر لیتا، جس کو مرضی آتی سزا دیتا، جس کو مرضی آتی قتل کر دیتا۔ بہت ذلت کی زندگی گزاری بنی اسرائیل نے، غلام بن کر رہے، ان پر سالوں سال تک ظلم ہوتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت والے عذاب سے، فرعون کے عذاب سے نجات عطا فرما دی۔
یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو قوموں کو آزادی عطا فرما دیتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو بڑے بڑے بادشاہوں کو لاؤ لشکر سمیت تباہ و برباد فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا نہیں کہ ہم نے ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، بلکہ ہم نے اسی قوم کو جو غلام کون تھی بنی اسرائیل، فرعون اور اس کی قوم کے جو محلات اور باغات اور چشمے جو ان کا ساز و سامان تھا ان کا وارث بنا دیا، ان کا مالک بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ، کہ یقیناً وہ فرعون سرکش ہو چکا تھا اور حد سے گزرنے والے لوگوں میں سے ہو چکا تھا، حد سے تجاوز کر چکا تھا۔ ہم نے اسے نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس نے ناشکری کی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کر دیا، ربوبیت کا دعویٰ کیا۔ فرعون نے انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، تو اس لیے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی روح سے پورے جہان والوں پر منتخب فرما دیا، پورے روئے زمین پر ہم نے بنی اسرائیل کو فوقیت عطا فرما دی، فضیلت عطا فرما دی۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل امت محمدیہ سے بھی افضل ہے، بلکہ تمام امتوں سے افضل ترین امت محمدیہ ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پورے روئے زمین پر سب سے بہترین قوم جو تھی وہ بنی اسرائیل تھی، سب سے افضل قوم بنی اسرائیل تھی۔ تمام اقوام عالم پر اللہ نے اس قوم کو فضیلت بخشی تھی، اللہ نے اس قوم کو پسند فرمایا تھا اور فرمایا کہ یہ وہ مقدس مبارک قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر عطا فرمایا، کلیم اللہ جیسا پیغمبر عطا فرمایا، تورات جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی، اور ارشاد فرمایا وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے ان کو آیات عطا فرمائیں، نشانیاں عطا فرمائیں، ما فیہ بلاء مبین، جن میں واضح انعام تھا۔ ہم نے ان کو نشانیاں عطا فرمائیں، ان کو معجزات عطا فرمائے جن میں واضح انعام تھا، واضح۔ تو مفسرین حضرات نے ارشاد فرمایا کہ بلاء مبین میں، مبین کا معنی واضح اور بلاء کے دو معنی ہیں، ایک ہے امتحان اور دوسرا ہے انعام۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو ان کو آیات عطا فرمائی ان آیات میں واضح انعام ہے۔ مفسرین حضرات نے فرمایا ہے کہ اس آیت کریمہ میں دونوں معنی بلا تکلف مراد لیے جا سکتے ہیں، کہ یہ ان کے لیے انعام بھی تھا، ان کے لیے امتحان بھی تھا۔ بلکہ شیخ المکرم امیر محمد اکرم امان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انعام ہی امتحان ہوتا ہے، جو انعام ہوتا ہے وہی امتحان بنتا ہے۔ اس میں ایک باریک سا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعام عطا فرمائے اگر آدمی ان کو اللہ کی طرف منسوب کرے کہ اللہ نے عطا فرمائے، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کی عطا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا کمال ہے، پھر تو وہ اس کے لیے انعامات ہوتے ہیں۔ لیکن اگر بندہ ان کو اپنی طرف منسوب کرنا شروع کر دے کہ یہ میرا کمال ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میری دانش مندی ہے، تو پھر وہ انعام نہیں رہتا، پھر وہ امتحان بن جاتا ہے، پھر وہ آزمائش بن جاتی ہے، پھر سارا کام الٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انعامات عطا فرمائے ان کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ اللہ نے
حکومت عطا فرمائی، سلطنت عطا فرمائی، عہدہ عطا فرمایا، منصب عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، علم ظاہری عطا فرمایا، علم باطنی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال و دولت عطا فرمائی، روحانی برکات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر کوئی منصب عطا فرمایا، لطائف عطا فرمائے، مراقبات عطا فرمائے، منصب عطا فرمایا، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ جب تک بندہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ یہ اللہ کا انعام ہے، میرا کوئی کمال نہیں، تو وہ انعام ہوتا ہے، اللہ کا احسان ہوتا ہے، خیر ہوتی ہے اس میں۔ اگر دوسری بات ذہن میں دل و دماغ میں آ جائے کہ یہ میرا کمال ہے، تو پھر بچتا کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، کہ ہم نے ان کو آیات عطا فرمائی تھی جن میں واضح انعام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے اور بڑے بڑے انعامات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ روحانی انعامات بھی عطا فرمائے، مادی انعامات بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر بھی مالا مال فرمایا اور مادی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے مالا مال فرمایا، اور ایسے عظیم انعام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے کہ من اور سلوہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نازل فرمایا، بہترین چشمے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جاری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر عطا فرمایا جو براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ کوئی بھی قوم کو مسئلہ درپیش ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام براہ راست اللہ تعالیٰ سے مسئلہ حل کراتے ہیں۔ ایسا عظیم پیغمبر عطا فرمایا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام میں سے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں جو براہ راست اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے۔ اتنا عظیم پیغمبر عطا فرمایا، تورات جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی، برکات عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مادی لحاظ سے بھی بہت ساری نعمتوں سے نوازا، بہت سارے اللہ تعالیٰ نے انعامات عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہماری قدرت ہے، سب کچھ ہمارے قبضہ قدرت میں ہے، ہم چاہیں بادشاہوں کو تباہ و برباد کر دیں اور غلاموں کو ان کا مالک بنا دیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ بنی اسرائیل غلام قوم تھی، فرعون اور اس کی قوم بہت متکبر لوگ تھے، بہت ظالم لوگ تھے، بہت جابر لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے بنی اسرائیل کو آزادی بھی عطا فرمائی، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں سے بھی مالا مال فرمایا اور دینی نعمتوں سے، روحانی نعمتوں سے بھی مالا مال فرمایا۔ تو بنی اسرائیل کو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جو قوم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ واقعات بیان فرما کر امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ایسا انعام عطا فرمایا، ایسا جلیل القدر پیغمبر عطا فرمایا، کتاب عطا فرمائی، نعمتیں عطا فرمائی۔ جب تک انہوں نے شکر ادا کیا، ہم نے ان پر اپنی نعمتیں جاری رکھیں، جب انہوں نے ناشکری کی تو پھر نعمتیں چھین لی۔ امت محمدیہ کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ میرے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کریں، اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم کی قدر کریں، دین اسلام کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں، عظیم انعامات عطا فرمائے، ان کی قدر کریں، ان کا شکر ادا کریں، تو آپ کامیاب رہیں گے۔ اگر آپ نے ناشکری کی تو آپ بھی ناکام ہو جائیں گے بنی اسرائیل۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ان ہدایات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔